اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں، قول بات کو کہتے ہیں نا، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، بے کا مطلب ساتھ، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے اور کیا بھی ہوتا ہے، یہ کانٹیکس سے ہم گیس کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ پس زیادہ کر دیا ان کا اللہ نے مرض، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے، علیم دردناک، المناک، بما ساتھ جو یعنی اس وجہ سے جو کانو ہے وہ یکذبون جھوٹ بولتے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کذاب اسی سے جھوٹے کو کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما اس کے سوا نہیں، نحنو ہم یعنی ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، ولیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناسو ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، ولیکن لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلوت میں ہوتے ہیں یا علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قالو تو کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما اس کے سوا نہیں یا محض، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یستہزئ استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، ویمدہم اور مد بڑھانے کو، کھینچنے کو کہتے ہیں نا، وہ ان کو بڑھاتا ہے، فی طغیانہم ان کی طغیانی ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے ہو رہے ہیں، اولئک الذین وہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ انہوں نے خرید لی، مول لے لی، ضلالت یعنی گمراہی، ولضالین پڑھا تھا نا ہم نے سورہ فاتحہ میں، بالہدا ساتھ ہدایت کے یعنی بدلے ہدایت کے، فما پسنا ربحت نفع دیا، فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہ کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ تو آیت نمبر 8 میں کہا گیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ یہاں پہلے متقین کا ذکر آیا سورہ بقرہ میں، پھر کافروں کا ذکر آیا، اب تیسرے گروہ منافقوں کا ذکر ہے، جو دل سے تو ایمان نہیں لاتے لیکن زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے اور مومنوں کو۔ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور مومنوں کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نے مومنوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ کر دیا، لہٰذا اس کا سارا نقصان ان کو خود ہی ہے، خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں مزید بڑھا دیا، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیماری کفر کی اور نفاق کی جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے بڑھتی چلی گئی، اور جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانیوں میں سے ہے، جیسے کہ ایک روایت میں 3 اور ایک میں 4 عادتوں کا ذکر ہے منافق کی، 4 خصلتوں کا، اور جس میں جتنی خصلتیں ہوں گی اتنا ہی نفاق ہوگا جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے، اور اگر اس میں 4 عادتیں ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ ایک ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو ان کے یہ جھوٹ بولنا یعنی ان کی عادت ہے۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد اور اصلاح تو 2 ضد چیزیں ہیں، کفر اور معصیت سے فساد پھیلتا ہے، اللہ کی اطاعت سے امن اور سکون ملتا ہے۔ تو یہ زمین میں منکرات پھیلاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ترقی کر رہے ہیں۔ یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے۔
جب ان سے کہا جاتا ہے ویسے ہی مان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے صحابہ کرام اور باقی ایمان والے حقیقی ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ویسا ایمان لائے جیسے بیوقوف لائے ہیں۔ یعنی وہ ان ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ یہ آخرت کی ان دیکھی زندگی کے پیچھے اپنی دنیا کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور منافق اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دونوں طرف کے فائدے سمیٹ رہے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی بیوقوف ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جب اپنے بڑے شیطانوں کے پاس یعنی کفر کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، منافقوں کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی جیسے یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ ایسا ہی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زبان کا یہ اسلوب ہے کہ اس کو استہزاء سے تعبیر کیا گیا، یا یہ کہ قیامت والے دن اللہ ان کے ساتھ مذاق فرمائے گا، جیسا کہ سورہ حدید میں کہا گیا کہ اس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ تو جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کے اندر ایک دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت اور باہر کی طرف عذاب بھی ہوگا۔ تو یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ کہیں گے کہ جاؤ دنیا میں جا کے ویسے ہی اپنے عمل صالح کی پونجی لے آؤ جیسے ہم لائے تھے، یا استہزاء کے طور پر اہل ایمان کہیں گے کہ پیچھے جہاں سے ہم یہ نور لائے تھے وہیں جا کر اس کو تلاش کرو۔ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ یعنی انہوں نے کیا چیز جوڑ دی؟ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ یہ ایک سودا کیا نا، تو یہ گھاٹے کا سودا تھا جس میں آخرت کا نقصان تھا، تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا تھا۔ تو آیت نمبر 8 سے لے کے 16 تک منافقین کی صفات ہیں کہ لا یؤمنون، ماننے والے نہیں، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں، شعور نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں مرض ہے، جھوٹ بولتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، علم سے خالی ہیں، مذاق کرتے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، اپنے ایمان کو ہم نے جج کیا ہے کہ ہم حقیقی ماننے والے ہیں کہ نہیں۔ زندگی میں ہم بہت دھوکے دیتے ہیں، ہر وقت بہانے بناتے رہتے ہیں، جھوٹا سٹیٹس بتا بتا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر بے شعور ہوتے ہیں منافق۔ شعور جو ہے یہ بہت باریک ہوتا ہے، احساس کا نام۔ جیسے ہم انسانی گوشت کھانے سے تو کراہت کرتے ہیں، لیکن یہ احساس ہی نہیں کہ غیبت، کسی کی عزت نوچنا بھی اتنا ہی مکروہ ہے۔ پھر منافق کیا ہے؟ جھوٹے، غلط بیان، کیا ہم ایسے تو نہیں؟ پھر ہر چیز میں فساد و بگاڑ، راہ چلتے چیزیں توڑ دی، سڑکیں کوڑا پھیلا، سڑکیں خراب کر دی، کوڑا پہ کھیر دیا، جوتے رکھنے تک کی اصلاح نہیں، بے مقصد گفتگو، لوگوں کو لڑواتے رہتے ہیں قومیت پر، لسانیت پر، اور یہ سب کچھ اصلاح کے نام پر، ترقی کے نام پر کرتے رہتے ہیں۔ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے۔ یعنی قرآن کا تو پہلا سبق اقرا تھا، لیکن ہمارے معاشرے کی میجورٹی پڑھی لکھی ہے ہی نہیں۔ پھر یونیورسٹیوں تک ڈگری لینے کی کچھ لوگوں کو فکر ہے، لیکن حقیقی علم حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں، اپنی نفع نقصان کا علم ہی نہیں۔ پھر مذاق کرنے والے، نان سیریس لوگ، راہ چلتے مذاق، لباس پر مذاق، کسی کے بولنے پر مذاق، کسی کے قد پر مذاق، کسی کے پیرنٹس پر، یا مہون روشنی چھوڑ کر بھٹکنے کو پسند کرنے والے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو منزل کہاں سے ملے گی؟